رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو حال ہی میں نے ایک کلپ بنایا جس میں انگلش میں سلام وغیرہ لکھنے، قرآن کی آیتیں لکھنے سے منع کیا گیا تھا، اس سے متعلق کچھ سوالات میرے پاس آئے تو میں سوچا کہ ان کا جواب آپ حضرات کو بھی بتاؤں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ آخر قرآن غیر عربی میں لکھنا حرام کیوں ہے، یعنی عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں کیوں نہیں لکھ سکتے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ اب یہ ترتیل کیا ہے؟ اس سے متعلق ایک محفل میں مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے پوچھا گیا ما هو الترتیل، کہ قرآن میں جو ترتیل کا حکم ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو، یہ ترتیل کیا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور قرآن میں جن جگہوں پر وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، ان جگہوں کے جاننے کا۔ تجوید کے ساتھ، حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن کے جتنے بھی حروف ہجائیہ ہیں الف سے یا تک، جو جس مخرج سے آتے ہیں، جن کا جو مخرج ہے، جن کا جو تلفظ ہے، انہیں اسی طور پر ادا کیا جائے، یہ واجب ہے، لازم ہے، بلکہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ مولا کائنات فرماتے کہ ترتیل میں اسی بات کا حکم ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ عربی میں ترتیل ہے، تجوید ہے، یعنی حروف کو ان کے مخارج کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، لیکن اگر اسی کو آپ دوسری زبان میں کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تجوید تو بعد کی بات ہے، بہت سے لازمی حروف، بہت سے اہم حروف جو عربی میں ہیں وہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں نہیں پائے جاتے، اور جب دوسری زبان میں وہ حروف ہی نہیں ہیں تو ان کے مخارج کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ مثلا انگلش کو لے لیجئے، انگلش میں جو کا مخرج جو کا مفہوم اور تلفظ ادا کرنے کے لیے جے ہے اور زیڈ ہے۔ جے تھوڑا سا سمپل سا ہے، بالکل آسان انداز میں ادا ہوتا ہے، اور زیڈ تھوڑی سی شدت کے ساتھ اسے ادا کیا جاتا ہے، پر ہے اور پوری شدت سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ لیکن اب آپ عربی میں آئیے تو عربی میں اس تلفظ کی ادائیگی کے لیے، اس سے ملتے جلتے تلفظ کی ادائیگی کے لیے 5 حروف آتے ہیں۔ انگلش میں صرف 2 حروف ہے، جے ہے، زیڈ ہے، انگلش میں 5 ہے، جیم، دال، دال کے بعد دال، زا، را کے بعد زا، اس کے بعد وہ ہے، طوا کے بعد وا، اور ضاد ہے، صاد کے بعد ضاد۔ یہ کل 5 حروف ہوئے انگلش میں، جبکہ 2 ہی حروف ہیں۔ انگلش کا جے عربی کے جیم کا قائم مقام مانا جا سکتا ہے، اور انگلش کا زیڈ عربی کے زا، را کے بعد جو زا ہے اس کا قائم مقام قرار دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے بعد اب 3 حروف بچتے ہیں، ذال، زو، یعنی طوا کے بعد زو، اور ضاد۔ ان تینوں کا قائم مقام کوئی حرف انگلش میں ہے ہی نہیں، ان کا کوئی بدل ہے ہی نہیں، تو جہاں پر یہ حروف آئیں گے ان کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ مخرج جانے دیجئے، حروف ہی نہیں ہیں ان زبانوں میں۔ جب حروف ان زبانوں میں نہیں ہیں تو ترتیل کیسے ہوگی؟ عربی کی ترتیل انگلش میں کیسے کی جائے گی؟ وَلَضَّالِّينَ میں ضاد کا استعمال ہے، تمام فقہا کا اتفاق ہے اس بات پر، وہ فرماتے ہیں کہ ضاد کو، وَلَضَّالِّينَ کے ضاد کو اگر کوئی جیم سے، ذال سے، زا سے، ذو سے، ان میں سے کسی بھی حرف سے ادا کرے گا تو فقہاء متقدمین تو فرماتے ہیں کہ سرے سے نماز ہوگی ہی نہیں، نماز فاسد ہوگی۔ اب بتائیے کہ یہ حروف ضاد جس کا بدل عربی میں ہے ہی نہیں، تو آپ کس سے ادا کریں گے؟ یا تو جے سے پڑھیں گے یا زیڈ سے پڑھیں گے، اور ان دونوں میں سے جس سے بھی پڑھیں گے نماز چلی جائے گی۔ نماز کیوں جائے گی؟ اس لیے کہ ہر حرف کا اپنا جدا معنی ہے، ذال کسی اور معنی کے لیے ہے، زا کسی اور معنی کے لیے ہے، ضاد کسی اور معنی کے لیے۔ تو ضاد جو معنی دے گا عربی میں، اس کا بدل جب انگلش میں ہے ہی نہیں تو معنی پیدا نہیں ہوگا، اور جو معنی پیدا نہیں ہوگا، کبھی کبھی تو صرف معنی پیدا نہیں ہوگا اور کبھی کبھی مفہوم مخالف پیدا ہو جائے گا۔ یعنی ہمیں پازیٹیو بولنا تھا، وہاں نیگیٹیوٹی آ جائے گی، نیگیٹو بولنا تھا، پازیٹیو آ جائے گا۔ تو بتائیے آخر کس طرح دوسری زبانوں میں اس کی تلاوت جائز ہو سکتی ہے؟
یہی وجہ ہے کہ فقہا، علماء، ائمہ سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ دوسری زبان میں قرآن کریم کی تلاوت ہو نہیں سکتی۔ اس سے متعلق حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے الاتقان فی علوم القرآن میں بہت سے اقوال، ائمہ کے اقوال، بہت سے فقہا کے اقوال نقل کیے ہیں، اور خود اس سے متعلق یعنی قرآن میں جو رسم الخط ہے عربی کا، صرف قرآن کی زبان نہیں، جو رسم الخط عربی کا ہے، جو لکھا ہوا ہے، جس طور پہ لکھا ہوا، میں نے اس سے پہلے کلپ میں بتایا تھا، جیسے الصلاۃ میں صاد، لام، واو اور گول تا ہے، تو اسے کوئی عربی کی اگر کوئی قرآن کی آیت ہے تو اسے کوئی صاد، لام، الف، تا میں، صلاۃ میں صاد، لام، الف، تا نہیں لکھ سکتا۔ تو اسی کے سے متعلق اسی پہ دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے قول نقل کیا ہے ابن فارس کا، فرماتے ہیں ان الخط توقیفی، قرآن کی جو تحریر ہے، قرآن کا جو رسم الخط ہے، یہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب فکسڈ ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، کوئی بدلاؤ نہیں کر سکتا۔ آپ قرآن کی آیتیں دوسری زبان میں بدلنے کی بات تو جانے دیں، فرماتے ہیں رسم الخط میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، یہ توقیفی ہے۔ اس کی دلیل فرماتے ہیں لقولہ تعالی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، سورہ علق کی یہ آیت انہوں نے بطور دلیل پیش کی، فرماتے ہیں سورہ علق کی یہ آیت دلیل ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو قلم سے لکھنا سکھایا۔ فرماتے ہیں یہ قلم سے لکھنا، اس لکھنے سے مراد جو ہے یہ مخصوص تحریر ہے اور اس تحریر کو آپ بدل نہیں سکتے۔ دوسری دلیل فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے، تو فرماتے لکھے ہوئے سے یہی بعینہ عبارت مراد ہے، جس عبارت کی تبدیلی، اس کا تغیر، اس کا تبدل، اس کا چینجز قطعی جائز ہے۔ تو جب اس کی عبارتوں کی تبدیلی جائز نہیں ہے تو وہ عربی جس کے بہت سے حروف کا بدل ہے ہی نہیں زبان میں، انگلش میں نہیں ہے، ہندی میں نہیں ہے، دوسری کسی زبان میں نہیں۔ یہ تو میں نے ایک مثالیں دی، اب دوسری مثالیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مثلا سا، اب دیکھیے عربی میں کتنے حروف ہیں سا کے مفہوم تلفظ کو ادا کرنے کے لیے، شین، سین، صاد، ثا، 4 حروف ہیں، انگلش میں صرف ایس ہے۔ اب بتائیے ایس سے کتنے حروف ادا کر پائیں گے آپ؟ باقی حروف کہاں جائیں گے؟ باقی کے مخارج اور باقی کے معنی کہاں جائیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کو کسی دوسری زبان میں آپ نفس قرآن کو نہیں بدل سکتے، دوسری زبان میں نہیں لکھ سکتے، دوسری زبان میں نہیں پڑھ سکتے، ہاں اس کا ترجمہ ہے تو وہ لکھ پڑھ سکتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور قرآن کریم کو سیکھنے سمجھنے کے لیے ہم اتنا تو ہمیشہ کر سکتے ہیں کہ عربی سیکھیں اور دوسرے کو عربی سکھائیں۔ لہٰذا یہ ہر آدمی کا فریضہ ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں سیکھے، سمجھے اور ان پر عمل پیرا ہو۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت امام بیہقی سے روایت کی ہے، شعب الایمان میں امام بیہقی نے نقل کیا ہے، کہتے ہیں من یکتب مصحفا فینبغی ان یحافظ علی الہجاء الذی کتبوا بہ هذه المصاحف ولا یخالفهم فیہ ولا یغیر مما کتبوه شیئا۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی قرآن کی آیت لکھنا چاہے اس پر لازم و ضروری ہے کہ قرآن کی آیتوں کو یوں ویسے ہی لکھے جیسے کہ قرآن میں وہ آیتیں لکھی ہوئی۔ آگے فرماتے ہیں ولا یخالفون فیہ ولا یغیر مما کتبوہ شیئا، وہ اس میں کسی بھی طرح کی مخالفت نہ کرے اور کچھ بھی رد و بدل اپنی طرف سے نہیں کر سکتا، کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ ہے اصل میں قرآن کو اپنی حالت پر باقی رکھنے کا حکم، اور قرآن کو ترتیل سے پڑھنا واجب ہے۔ دوسری زبان میں آپ قطعی ترتیل کا لحاظ نہیں کر سکتے اور ترتیل کی بجاوری نہیں کر سکتے، اور اگر واجب کو چھوڑیں گے تو گنہگار۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن عربی میں اگر عربی میں ہی رکھا جائے تو غیر مسلم حضرات جو اسلام پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اور انہیں عربی نہیں آتی، وہ کیسے قرآن پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قرآن کی عربی عبارت پڑھ کر بھی تو کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، آپ نے انہیں پڑھا دی، چلیے آپ نے انگلش میں پڑھا دی، کسی دوسری زبان میں پڑھا دی، لیکن اب وہ سورہ فاتحہ سے کیا سمجھیں گے؟ سورہ بقرہ سے کیا سمجھیں گے؟ سورہ نساء سے کچھ نہیں سمجھیں گے۔ ان کو سمجھانے کے لیے پھر ترجمہ کی ضرورت پڑے گی، تفسیر کی ضرورت پڑے گی، اور ترجمہ تفسیر کسی بھی زبان میں کر سکتے ہیں،
لہٰذا قرآن کو بدل کر بھی دوسری زبان میں اگر آپ غیر مسلموں کے لیے، غیروں کے لیے، دوسرے مذہب کے لوگوں کے لیے بدلنا چاہیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں، انہیں فائدہ نہیں پہنچے گا، انہیں ترجمہ اور مفہوم کی ضرورت پڑے گی، اور ترجمہ، تفسیر، مفہوم کسی بھی زبان میں آپ لکھ سکتے ہیں، نفس آیت جو قرآن کی ہے اسے کسی زبان میں نہیں لکھ سکتے، لیکن ترجمہ کسی بھی زبان میں لکھ سکتے ہیں۔